बार फिर आपके साथ आपकी होस्ट अना और जनाब इस वक्त आपका सेगमेंट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान, हर वक्त इनके मुंह पर मतलब ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ इसी चीज़ का नाम रहता है। पता नहीं क्यों आजकल लोग इतना मतलब मशीनी दौर हो चुका है, लोग इतना काम भी नहीं करते। ज़्यादातर जो काम है वो अपनी मेड से या कुछ मशीन्स हैं उनके ज़रिए ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी क्या, अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो मैं सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, तारुफ करवाऊंगी जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए? सब मजे में, फिट फाट, बहुत अच्छा, फ्रेश हैं? आप देख रहे हैं? बिल्कुल फ्रेश है डॉक्टर साहब। मैं ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह सारा दिन आपकी जो रूटीन है वो काम 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 काम, थकन का नाम नहीं। नो, कोई थकन का नाम आपकी तरह, सिर्फ आपकी। तो ये लोग क्यों थक जाते हैं? ये थकन, ये थकावट, ये सुस्ती, आज का टॉपिक भी हमारा यही है डॉक्टर साहब। अच्छा टॉपिक भी यही टॉपिक भी यही है। तो आप ये देखें ना, मैं ये कह रही हूँ कि लोग आजकल मशीनी दौर है, टाइम मतलब लोगों के पास है मशीनों से, मेड से, इनसे काम कर, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम थकावट का शिकार हैं। थकावट के शिकार ये क्या है? थकावट क्या है? काम किए बस वो ऐसे ही बैठे होते हैं। अरे अल्लाह मेरा। अच्छा फिर मनफी बातें जो बहुत ज्यादा होती हैं, फालतू की सोच है। मेरा ये देखे, मेरा थक गया, मैं तो मर गई, सारा तो दिन मर गया, थकन। सारा दिन काम कर कर के मेरा क्या बनेगा, है ना ये यही होता है। बिल्कुल यही होता है। तो डॉक्टर साहब थकावट क्या है, क्यों मतलब? सारा काम तो मैं ही करता हूँ, काम आपने किया क्या है? किए? मैं थकावट से मर रहा हूँ और आपने क्या किए हैं? बैठी हुई है आराम से। क्या मुझे मैं कभी ऊपर जा रहा होता हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ। बाकी लोग अपने कामों को इतना बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल, मैंने क्या काम किया है तुम्हें तो पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं इतना थक गया, मर रहा हूँ मैं। तुम लोग देख, अच्छा बैठ के फिर जल्दी कहते हैं जरा दूध शूध में नमक डाल के जल्दी ले आओ। ऐसी चीजें ले आओ कि हमारी थकावट खत्म हो। तो डॉक्टर साहब ये थक क्यों जाते हैं लोग, वजह क्या है? देखिए मैं आप बताता हूँ, अभी मजाक से हट की, मजाक सीरियस हो जाते हैं। सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये थकावट का वजह होता है। ठीक, मेडिकली मैं बताता हूँ आपको कि थकावट की वजह होते हैं कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई प्रॉब्लम फिजिकली हो सकता है, साइकोलॉजी के हवाले से आदमी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कोई वजह हो सकता है। ठीक है, तो वो वजह होते ही हैं, तो इसलिए थकावट आ जाती है। कोई ना कोई वजह होती है कि बिल्कुल। तो बेवजह नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी भी थकन की वजह बन सकती है। जिस्मानी कमजोरी थकन की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे ग़िज़ाएं नहीं ले रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ढीलापन, थकावट और ये लेज़ीनेस वगैरह आ जाते हैं। तो जो है काहली, सुस्ती है, इंसान की ज़िंदगी को डल कर देते हैं, पूरी बॉडी को डल करते हैं, और फिर हमारे बिजनेस है, कारोबार है, रिश्ते हैं, जो भी हैं, सबको डल करते हैं। कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, वजह होती है, अलामत होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मर्द और खवातीन इनमें थकावट की वजह बराबर होती, कोई यकसा होती है क्या, जो दोनों थकन की बात करते हैं? आई थिंक सेम हो सकता है। ऐसे इस पे मुझे इतना नहीं है पता, मगर सेम हो सकता है थकावट। आपने खुद देखा है कि सेम होता है, मर्द भी कहते हैं थकन है और लेडीज भी, खवातीन भी करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में लेडीज थोड़ी ज्यादा थकावट इसलिए होती होंगी उनको, क्योंकि वो घर पे रहते हैं, उनके जो ज्यादातर वो चलते नहीं हैं, मूव नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो हो सकता है। और फिर लेडीज को प्रॉब्लम बहुत की होती है, बहुत का फिक्र होते हैं। अब जो है ना, बच्चों का फिक्र सबसे ज्यादा आमी को होते हैं, तो बच्चों का जो फिक्र है, या फिर खाना बनाना है, बहन भाइयों का है ना, बहन भाइयों का भी उनको फिक्र होते, रिश्तेदारों की फिक्र। ये मैंने देखा है कि अगर एक लेडी आती है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं ले आती है, मर्द आते हैं तो एक ही प्रॉब्लम होते हैं उनको, ज्यादातर मर्दों को ना, तो उस प्रॉब्लम के लिए आ जाते हैं, या उनके अपने प्रॉब्लम होते हैं, या कई प्रॉब्लम हो सकता है, मगर उसके लेडीज जब आते हैं तो वो एक प्रॉब्लम को नहीं ले आते, वो बहुत सारे वो कहते हैं वो मेरी जो नंद है उसको ये प्रॉब्लम है, वो जो मेरी सास है उनको ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करना है।
فکر ہوتے ہیں نا, جو میری سسر ہے ان کو یہ پرابلم ہے, ان کو ٹھیک کرنا, جو میرے بچے اس میں یہ ہے, جو بیٹیاں ہیں اس میں یہ پرابلم ہے, جو میری خالہ نانی دادی وغیرہ یہ اس میں یہ پرابلم ہے. تو یہ تمام چیزیں اکٹھا کر کے, میرے ہمسائے میں کسی کو یہ پرابلم ہے, فلاں یہ میری سہیلی ہے, فلاں, وہ اتنی پرابلمس کو اکٹھا کر کے نا, تو وہ سارا کے سارا وہی پہ حل کرنا چاہتے ہیں بس. تو میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ فکر ہوتے ہیں دوسروں کی, شاید وہ جلدی تک اس طرح سے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ جسمانی کام اتنا زیادہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ایک کام تو چلو یہ کہ وہ کر رہے ہیں تو تھک رہے ہیں نا, لیکن کچھ لوگ جسمانی کام زیادہ کر ہی نہیں رہے اور پھر بھی تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بات ہے, دیکھیں جسمانی کام کی تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اتنا برا نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ ویسے خواہ میں تھکاوٹ انسان کو ہو جاتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے وجود میں کوئی وٹامنس کی کمی ہے, کوئی کیمیکلز کی کمی ہے, کوئی نفسیاتی وجہ ہے. وجوہات بہت ہے اس تھکاوٹ کی نا, بے جا سا ایسے انجانا سا تھکاوٹ آ گیا, ایسے تھکے سے لگ رہے. کوئی پریشانی ہے انسان کو, جب اپسیٹ ہوتا ہے انسان کو, کوئی پریشانی ہوتا ہے تو بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, کمر میں درد یا تھکاوٹ یا سر میں درد آ جاتے ہیں, یا ویسے اپنے آپ کو ڈل فیل کر رہے ہاں کندھوں پہ دباؤ ہوتے, ڈلنس آ جاتے ہیں انسان کو, اس طرح ہوتا ہے. یا بے مقصد زندگی جو لوگ گزارتے ہیں نا, ان کو بھی تھکاوٹ ہاں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ان کا زندگی میں, تو وہ بھی تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہوتا ہے زندگی میں ان کی, جس کے مقصد نہیں ہوتے وہ تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے. اچھا, اور یہ کاہلی اور سستی یہ بھی سی چیز میں آ جاتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کاہلی سستی جو ہے یہ وجہ یہی ہے کہ ہمیں جو تھکاوٹ ہے نا, ڈھیلاپن یعنی لیزینس آتے ہیں نا باڈی میں, تو یہ کاہلی سستی بنتے ہیں اور یہ باڈی پہ بھی برا اثر کرتے ہیں, کاروبار پہ بھی, ہر چیز پہ برا اثر کرتے ہیں. اچھا, اور اس کی علامت کیا ہوں گی ڈاکٹر صاحب, کیا فیل مطلب دوسرے کا تھکاوٹ کی علامات دیکھیں, کاہلی سستی ساری چیزیں؟ کاہلی سستی تو بس اب کچھ نہیں کرنا, کوئی جو یعنی جو ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہماری باڈی مطلب سوچتے ہیں نا, ابھی اٹھتے ہیں ہمارے ذہن ابھی قبول نہیں کرتے ہیں نا کہ یہ چیز بس کرنی ہے, تو یہ اس کو تھکاوٹ کہتے ہیں. اور جو مقصد تھکی رہنے سے کی وجہ, کبھی کبھی تھکاوٹ میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی تھکے ہوتے ہیں. وجہ ڈھونڈنا ہوتا ہے, وجہ کیا ہے یہ ضروری ہوتا ہے, وہ خود شخص تشخیص کر سکتا ہے. مالش کے پاس تو اگر تھکاوٹ ہے لازمی جانا چاہیے, ٹھیک ہے, مالش کے پاس لازمی جانا چاہیے. اگر میڈیکل ڈاکٹر نہ سمجھے تو سائیکولوجسٹ کے پاس جانے چاہیے, کاؤنسلنگ سے وہ پتہ لگا لیتے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں جیسے کہ ہم نے وجوہات پہ بھی بات کی, علامات کیا ہوتی ہیں, لیکن اس کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں کاہلی اور سستی کی وجہ سے, کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں اثرات تو بہت پڑ سکتے ہیں. ایک تو ہماری باڈی ہے نا, کہ کاہلی سستی میں ہماری جو مسل ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے, جو ہے نا بالکل ایک فارم کی طرح ہو جاتے ہیں. اگر ہم کام کرتے ہیں, جتنا کام کرتے ہیں ہمارے جو مسلس ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ہے نا یہ باڈی پہ یہ اثرات ہے. پھر باقی جو آپ کے کام, آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ برا اثر کر سکتے ہیں, آپ کے پریزنٹ پہ اثر کر سکتا ہے, کہ ایک شخص کے بری عادتوں میں سے یا بری تھکاوٹ میں جو وہ کرتے ہیں, تو وہ پتہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے اب صبح ہے انہوں نے سو گئے, اب آنکھیں کھل گئے دوبارہ, پھر انہوں نے الارم کو آف کر دے, پھر سو گئے. یعنی یہ انسان کو تھکاوٹ کی طرف اس طرح حالات لے جاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ, ڈاکٹر سے پہلے ان کی کالر شامل کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی احسان ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی احسان, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری سانس رہنا رک جاتی ہے, میں اعلیٰ جب چوکا بولتا ہوں تو میری سانس رک جاتی ہے. سانس رک جاتی ہے؟ جی رک جاتی ہے, مجھے ایسے ہوکڑے چلنے لگتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے ان سے؟ گھبراہٹ ہوتے ہے آپ کو, سانس رک جاتے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو کیا؟ ہاں گھبراہٹ ہے مجھے, جو میرا جسم ہے وہ پورا کانپنے لگتا ہے, سانس رک جاتی ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل صحیح, آپ کو بتا دیں, آپ کو ایسا نا, آپ کو ابھی آن ایئر بتا دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ ہوتا ہے, یہ گھبراہٹ اور یہ انزائٹی ہو سکتا ہے آپ کو. تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑے میڈیٹیشن کریں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں.
اور ضرور کسی مالج کے پاس جائیں, لازمی اپنے آپ کو چیک اپ ضرور کروائیں نا, تاکہ آپ کو اپنے, جب کہ انسان کو خود کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ کوئی کیا نہیں ہوتا. تو یہ نیچرل طریقے سے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا علاج کریں اور کس طرح. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو یہ دیکھی جاتی ہے سستی اور کاہلی, وہ دیکھی جاتی ہے 6 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں میں پڑھائی کے معاملے میں, کہ اس میں وہ سستی دکھا جاتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ؟ 6 سال سے 12 سال تک کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی کے معاملے میں سست ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اس چیز کی, جس چیز سے آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ تھکاوٹ ضرور. آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی شخص کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کرتا. کیا زبردست بات آپ نے چھیڑے کیے آپ نے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے یہ چیز. اچھا, جس کام میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں تھکاوٹ ہی فیل نہیں ہوتا ہے, اور جس کام میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں تکی نہ بھی ہو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے. تھکے نہ بھی ہو لیکن پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے نا, جی بالکل جس ڈاکٹر کام میں اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا دلچسپی نہیں ہے, تو تھکاوٹ ہی محسوس ہوتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہت کچھ ہم نہیں سمجھتا ہے ابھی تک, بہت کچھ سمجھنا چاہیے ہمیں, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں, اپنے سائیکولوجی کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی دنیا کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل, یعنی کہ اس میں ہم اپنے اس کام میں اپنی تھوڑی سی لگن بھی ڈالیں, اپنی دلچسپی ڈالیں گے تو تھکن نہیں ہوگی. دلچسپی. اب دیکھیں بچوں کا ہے کہ آپ نے بچوں کی بات کی, بچوں کی دلچسپی ماں باپ یا والدین یا جو بھی لوگ ہیں وہ تھوڑے اس کے دلچسپی میں یہ کرے کہ مقصد ان کو ہمیشہ یہ سجیشن دیں, بچوں کو ہمیشہ یہ سجیشن دیں کہ مثال کے طور پہ بچے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں, انہیں آگے بڑھنا ہے, بہت بڑا ایک شخصیت بننا ہے. آپ جو بھی انٹرسٹ ہے ان کے, انہوں نے کیا بننا ہے تو آپ نے یہ بنیں گے, پھر اس سے بات یہ بنیں گے, پھر یہ بنو گے. تو اس کے لیے کیا چاہیے بچے, اس کے لیے یہ ساری چیزیں جتنے بھی کھلونے شلونے, آپ پھر ایسے چیزیں ہوتا ہے بڑا چڑھا کے نا کہ آپ کیسے لائف ہوں گے, ابھی سے اس کے ایم میں ابھی بنا دے کہ آپ نے ایک اچھا سا اور اچھا انسان بننا, اور اچھا بننا ہے اپنے. لیکن وہ پڑھائی کے ذریعے بن سکتے ہو, سب چیزیں آپ جب حاصل کر سکتے ہو دنیا میں ایک اچھے, اور چاہے مثالیں بتائیں کہ فلان کی طرح نا آپ نے اس طرح کی ایک شخصیت بننا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, 15 سال کے بعد ہیرو جو ہے نا لگنے کا ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے آج کل کے جو بچے, ٹھیک, ہیرو لگنا نا کہ یہ ہیرو کی طرح آپ اس طرح ہو, سپرمین کی طرح فلاں ہو جائے گی, آپ ایسا ہی یہ ہو جائیں گے. چھوٹے جو بچے ہیں نا جو سمجھدار ہے وہ تو سمجھتے ہیں, تو ان کو اپنا ایم بتانا ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہاں سے ان کا ایم کا بھی یعنی ان کا جو زندگی کا مقصد گول بھی ان کو مل جاتا ہے, اس کا بھی تعین ہو گیا نا, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اس باتوں سے صرف, اور ان کا دلچسپی بھی بڑھ گئے پڑھنے سے. یہی وجہ ہے جو تکی نہیں ہوتا ہے, صرف دلچسپی نہیں ہوتا ہے ان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, 15 سال سے 25 سال کے اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی تھوڑی سی کاہلی اور سستی دیکھنے میں آئی ہے, جبکہ یہ والی ایج تو تھوڑی سی سمجھداری کی بھی ہو چکی ہوتی ہے, تھوڑا سا انسان سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے 15 سے 25 سال تک کی جو عمر ہے؟ 15 سے 25 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے, مطلب اس میں بھی زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس تھکاوٹ اور سستی اور کاہلی ان میں دیکھنے میں آتی ہے, جبکہ وہ تھوڑا سا اس چیز کا شکار بھی ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ کافی ساری جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ ابھی اپنے آپ کو خود بھی نوٹس کریں اور دیکھیں کہ آپ لوگ واقعی تھکاوٹ فیل کرتے ہیں, جبکہ یہ ینگ ایج ہے, فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو اس چیز کا جواب بھی دے دیں گے, جبکہ یہ سمجھداری والا ٹائم بھی ہے. صحیح تو ہے نا ڈاکٹر, پھر بھی تھکاوٹ ہے. ہاں, پھر کیوں سستی؟ ہاں, وجہ یہ ہے کہ تھکاوٹ کا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن دلچسپی نہیں ہے. میں سب سے زیادہ تھکاوٹ کا وجہ جو ہے دلچسپی نہ ہونا سمجھتا ہوں. صحیح. اپنی طور پہ آپ آزمائیں, دیکھیں, آپ خود دیکھیں کہ آپ نے ایک کام کے کبھی بہت تھکے ہوئے تھے. ایک مثال بتاتا ہوں نا, ایک کتاب میں لکھے, میں نے پڑھا, ایک تجربہ ہے. ایک لڑکی ہے ہمیشہ تھکی ہوئی, بہت تھکی ہوئی, جب بھی گھر آ جاتی ہے نا, کہیں جاب کرتی ہے, گھر جب آ جاتی ہے نا تو وہ جو ہے نا اپنے وہاں سے بس ایسے ڈپریس ہوتی ہے, صبح پھر جانا ہوتا ہے اس
تو وہ وہاں پر کوئی کام بھی نہیں کرتے کہ میں جاب کر کے آتی ہوں، میں بہت تھکی ہوتی ہوں، میرا تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمیشہ شکایت اور ضلع سے رہتی ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح اسی تھکاوٹ میں آ گئی اور پھر وہی کیفیت ہے، وہی منفی باتیں ہیں، تو جو ہے نا عجیب غریب سے تھوڑ پھوڑ بھی اس دن تھوڑا سا کر دی اس نے کہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میں تکی ہوئی یہ اس طرح مر رہی ہوں فلان۔ ایک سہیلی کے ان کی کال آئی اسی وقت، اچھا، اسی کیفیت میں کہ آج تو جو ہے نا آج فلاں کے جو ہے نا شادی ہے اور آج آپ نے آنا ہے، بڑا اچھا فنکشن ہے۔ وہ ایک دم تروتازہ ہو گئی نا، ایک دم سے فوراً جا کے اس نے تیاری کی، 2 گھنٹے میں وہ تیار ہو گئی او تھی۔ مائی گاڈ! اچھا 2 گھنٹے میں نا وہ پہلے وہ چیزیں مانگتے تھے اپنے امی سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، یہ لیا وہ لیا اس طرح کے، وہ رکھ لیتے ان کے لیے، اور وہ جو ہے نا کوئی کسی کو کہتے میرے پاؤں دباؤ، کسی کو کہتے سر دباؤ، ایسا تکی ہوئی ہوں فلان یہ وہ۔ اب اس دن نہ تو اس نے کچھ کھایا پیا کچھ نہیں، یوں نکلی بس 2 گھنٹے تیار ہو اور گئی، فریش بالکل ایکٹیو ہو کے، ایکٹیو، اور وہ اسی دم ایکٹیو ہو گئے۔ اچھا وہ چلے گئے اور وہ پورا رات 3 بجے تک انہوں نے یعنی وہ فنکشن کو اٹینڈ کے 3 بجے کے بعد گھر آئی، اور صبح وہ 8 بجے اٹھی۔ پہلے وہ سو جاتی تھی کوئی میرے خیال کوئی 8 گھنٹے 9 گھنٹے سو جاتی تھی، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس دن جو ہے 2 گھنٹے صرف 2 کے 3 گھنٹے سوئی اور پھر کام پہ گئی، اور وہ پورا دن اس کا فریش رہا، تر و تازہ کیونکہ رہا۔ اس کام میں اس کی دلچسپی تھی۔ اچھا اس نے خود تجربہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر جاب میں ہم خود یعنی دلچسپی کسی بھی چیز میں اگر نہیں لیں گے تو وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک دن سے اس کی وہ ساری تھکاوٹ مہینوں کی ختم ہو گئی۔ اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے بڑے بور ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کسی سے بات نہیں کرے، گھر والے بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے تم تھکے ہوئے آئے ہو، یہ کچھ کہتے ہیں بس تھکے ہوئے ہیں ابھی بات نہیں کرو، ابھی بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن اگر ہماری کسی بہت اچھی دوست کی کال آ جائے تو ہم اسے گھنٹوں فون پہ بھی لگے رہیں گے، کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی چیز نہیں، تو وہی بات آتی ہے فون پہ، ہاں جتنے بات کرتے رہنا، گھنٹوں فون پہ بات کرتے رہے، کوئی تھکے نہیں، بلکہ وہ ترس رہے ہوتا ہے کہ کب کال آئیں گے نا۔ ہاں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے، کوئی تھکن نہیں۔ ایک بات میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، جی، دلچسپی کسی چیز میں سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلچسپی کسی چیز میں نہ لینا تھکاوٹ کے باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات ہے کہ آپ ٹی وی لگائیں، تقریباً اسی ٹی وی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں 4 گھنٹے کبھی بیٹھ جاتے ہیں انسان، کبھی 6 گھنٹے، 6 گھنٹے بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا لوگ ہیں جو 12 گھنٹے دیکھتے ہیں ٹی وی، یقین مانے 12 گھنٹے مسلسل۔ اب آپ کے اگر انڈین موویز ہے یا پاکستانی تو وہ 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں نا، تو بیچ میں بریکس کو حساب کر کے تو وہ 3، بالکل، ہاں تو میرے خیال میں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب ایک مووی دیکھے اس نے دوسرے دیکھے تھے، 4 مووی ایک دن میں دیکھے تو 12 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، 4 موویز اگر انہوں نے دیکھے بلکہ زیادہ گھنٹے ہو گئے، 4 موویز اس نے دیکھنے۔ اب 4 موویز میں دیکھے جو ہے نا یا 3 موویز میں اگر دیکھتے ہیں تو 12 گھنٹے بن جاتے ہیں، 3 موویز تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، تو اب 3 گھنٹے کے لیے انہوں نے ایک سکرین کو دیکھا۔ اب آزمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹی وی بند کریں، انہیں کہہ دے اسی سکرین کو دیکھتا رہنا۔ آپ لوگ ابھی مت کیجیے گا، بات نہیں کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ 5 منٹ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، 5 منٹ عجیب ہی حال ہو جائے گا، اور وہی سستی اور کاہلی آپ نے کہا وہ آج کیسے، دلچسپی نہ لینا، یعنی دیکھیں لاجک کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، کوئی ایک لاجک ہے پوری باتوں میں، آپ کی سمجھ والی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیے۔ یہ طارق بول رہا ہوں جی کراچی سے۔ اوکے طارق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حمدہ ہیلنگ انرجی میں یہ بلڈ پریشر شوگر اور کڈنیز کا علاج موجود ہے کوئی؟ اوکے، سمدہ ہیلنگ میں شوگر اور بلڈ پریشر کا جی اور کڈنیز کا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم آپ کو آن ایئر بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ جی ڈاکٹر صاحب موجود ہے علاج؟ الحمدللہ بہت سے لوگ کیور ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ آپ کراچی سے بات کر رہے تھے؟ جی کراچی سے بات۔ تو ضرور آپ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں اس سیٹرڈے کو، اسی آنے والے سیٹرڈے کو 3 بجے پی سی ہوٹل میں ہمیں جوائن کریں، انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے، اللہ ٹھیک کریں گے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کاہلی اور سستی ہمارے ریلیشن شپ پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ ریلیشن شپ پہ ہمارے کاہلی سستی برا اثر کرتے ہیں، سب چیز پہ کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو پہ کرتے ہیں. یعنی ہمیں ہر چیز کو دلچسپی بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، ایک طرح کے ہمیں یہ سمجھنے چاہیے دلچسپی کو بڑھانے کے لیے کہ یہ ایک فرض سمجھتے ہوئے ایک چیز کو ایک ضروری سمجھتے ہوئے اس کی بینیفٹس کو لکھتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ بینیفٹس اس کے لکھیں اور وہ بینیفٹس آپ جو ہے نا اپنے پاس ہمیشہ رکھیں یا اپنے سامنے لگا دیں، بیڈ کے سامنے لگا دیں، بیڈ روم میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ لگا دیں. جو بینیفٹس ہے اس چیز کی، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، اس گول جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے بینیفٹس کا ہمیں پتہ ہو، ہمیں یہ واضح ہو، پتہ واضح ہو، باوجود کہ ذہن میں ہوتی ہے کچھ چیزیں نا، مگر لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے بار بار نظروں کے سامنے بھی وہ چیز آتی رہے، واضح ہو کہ آپ سامنے رکھیں اس چیز کو، لکھ لیں اور سامنے رکھیں، بار بار یاد آتے رہیں گے. اور اگر کوئی ان پڑھ ہے تو وہ ذہن میں رکھے کہ اس کے بینیفٹس یہ چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر بزنس میں اگر سستی اور کاہلی سے کام لے لیا جائے تو پھر اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بزنس تو تباہ ہو سکتا ہے، تباہ اگر ٹھپ ہو جائے گا پورا کام. ظاہر کاہلی سستی کریں گے تو ایک بزنس مین تو بڑی محنت کرتے ہیں، اچھے پلاننگز کرتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہے، اور اگر کاہلی سستی تو گھر پہ انسان پڑا رہے گا اور وہ پھر اپنے بزنس تو ظاہر ہے اس میں لاسز تو خطرہ ہے اس چیز کا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا سستی اور کاہلی سے وزن بھی بڑھ سکتا ہے؟ بہت بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم جو کاہل سست ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے وزن بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اوپر سے کھا رہے ہیں، کیلریز اتنے جو ہے نا زیادہ وہ نہیں برن نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اس کو آپ کیلریز لیتے ہیں، آپ جتنے بھی چیزیں لیتے ہیں اس کو برن کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. تو آپ کی فزیکل موومنٹ سے، آپ کی مینٹلی موومنٹ سے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ موٹے نہیں ہوں گے اور آگے بڑھتے ہیں، انسان تھکاوٹ کے شکار نہیں ہوتے. دلچسپی لینا چاہیے ہر چیز میں، تو خود ہی کام پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہماری مطلب باڈی میں جسمانی اور نفسیاتی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے وزن بڑھ سکتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح. وزن ہو سکتا ہے بڑھ جائیں اور اس سے تو اور ساری کافی ساری بیماریاں آ سکتی ہیں. اور فزیکل پرابلمز تو بہت ساری ہو سکتا ہے آپ کے، کیونکہ ہمیں باڈی کے موومنٹس چاہیے نا، ٹھیک ہے، ہمیشہ کچھ موو کرنا، چلنا پھرنا گھومنا، یہ اچھا ہوتا ہے ہمارے باڈی کے لیے، اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ آفس جاتے ہیں تو کئی کار کو کئی دور کھڑی کر کے نا آپ تھوڑا سا پیدل جائیں تو اچھا ہے، یا مقصد پارکنگ میں کھڑے کریں، دور کھڑے کر دیں گے کوئی لے جائیں گے. میرا لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کو استعمال کریں، بالکل ہے نا، لفٹ کے بجائے نیچے آتے ہوئے سیڑھیوں کو استعمال کریں. اور اگر گھر سے باہر نکلیں تو اگر قریب کوئی شاپ وغیرہ میں جا رہے ہیں تو گاڑی یوز نہ کریں، پیدل چلے جائیں. پیدل چلے، تھوڑا سوچنے کا بھی موقع مل جائے گا نا، اچھے خیالات بھی آ جائیں گے. بالکل. اور تھوڑا دن میں کچھ اپنی صحت کے لیے کرے، کچھ اپنے بزنس کے لیے کرے، کچھ انسان کے لیے کرے. ہر چیز کا ٹائم روزانہ 3 کام اچھے کریں. 3 کام جب روزانہ انسان اچھے کرتے ہیں تو اس کے لیے یعنی 3 چیزیں اگر اپنے لیے کچھ اچھے کر لے، لوگوں کے لیے کچھ اچھے کر لے، اپنے صحت کے لیے کچھ اچھے کر لے، تو یہ فیوچر بنتا ہے اس چیز کے لیے. آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جاتے انسان کی عادت بن جاتے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب کیا اب یہ تو جیسے جسمانی کام کوئی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا جسمانی تھکاوٹ سے سستی اور کاہلی ہو سکتی ہے؟ بہت کوئی ایسا جسمانی کام کر لیا ہے ہم نے، اس کی وجہ سے سستی اور کاہلی آ سکتی ہے جسمانی تھکاوٹ سے. ظاہر ہے سائیکولوجیکل تھکاوٹ اگر ہے تو فزیکل تھکاوٹ ہو سکتا ہے، فزیکل تھکاوٹ اگر ہے تو یہ سائیکولوجیکل تھکاوٹ ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے نا ہمیں تھکاوٹ کو دفاع کرنا، تھکاوٹ کو دور کرنے کا دلچسپی آپ اپنے کاموں میں لیں. بھول جاتا ہے انسان بالکل. ایک اور مثال ہے ایک شخص کا، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جی. یہ آئی تھنک انتھونی رابنس کا ایک کتاب تھا، میں پڑھ رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک شخص تھا جنہیں کمر میں شدید درد تھا ان کے، مگر انہوں نے ایک جگہ پہ اسپیچ کے لیے بلایا ہوا تھا کہ انہوں نے اسپیچ کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کس چیز پہ اسپیچ تھا.
तो वो जब उस वक्त तक तो शदीद दर्द उनको हो रहा था, मगर जब लोगों के सामने आया तो वो दर्द शर्त सब कुछ भूल गया था, पता ही नहीं था ना उधर उनको। और जब वो क्या से फारिग हो गए, स्पीच किए उन्होंने, उसके बाद जब फारिग हो गया वो हैरान हो गया था कि यहाँ तक इतनी तकलीफ से आया, जब लोगों के सामने आया दर्द खत्म हो गया। यानी उनका दिलचस्पी था लोगों को बताने का, वो भूल गया था उस प्रॉब्लम को, वो उसको 1-2 घंटे में फील ही नहीं हुआ था, कोई भूल गया था ना, बिल्कुल भूल ही गया था, माइंड से ही निकल गया। ये देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं, इंसान के साइकी कैसे काम करते हैं। इसीलिए हमें बड़ा कुछ समझना चाहिए अपने बारे में, अपने साइकी को और अदर्स के साइकी को समझनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जैसे जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं या सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, उससे भी कोई जिस्मानी मतलब ये थकन और सुस्ती या काहली होती है? देखिए हमें नींद का प्रॉपर का एक टाइम मुकर्रर करनी चाहिए, एक टाइम होनी चाहिए, और उसी टाइम पे उठना जरूरी है। चाहे आप जल्दी सोएं, जल्दी लेटें, जल्दी ना, जो भी हो, मगर टाइम पे नींद पूरा हुआ नहीं है तो भी टाइम पे आपने फिक्स टाइम पे आपने उठना जरूरी है। उस टाइम पे ठीक है, हर सूरत में उस टाइम पे उठे तो थकावट खत्म हो जाती। और अगर आप थकावट यहाँ पर भी आ जाता है कि हमने अलार्म को बंद कर दिया, फिर सो गए, फिर बजते फिर सो गए, ये इससे बड़ा थकावट आ जाता है, इंसान की जिंदगी ढल हो जाती है, बिल्कुल बॉडी डल हो जाती है। तो आपको जिस टाइम पे उठना है एग्जैक्टली उस टाइम पे उठे, रात को बेशक जल्दी सोएं या लेट सोएं, टाइम पे उठे, नींद का रूटीन आपके बेस्ट हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आप 1 घंटा सोएं नहीं सोएं, मगर टाइम पे आपने उठना है, बस अपना काम टाइम पे उठना है। बिल्कुल, इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का भी, तो टाइम का ख्याल तो हर जगह रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रेक से फौरन वापस आते हैं, मजीद हमारे कुछ सवाल डॉक्टर साहब से होंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। आपके साथ जनाब बात हो रही है आज सुस्ती, थकावट, काहिली, हर किसी की जुबान पर मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार ये सुस्ती, ये थकावट, ये काहिली आ क्यों रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसकी अलामत क्या है और ये किन चीजों पर हो रही है, या अगर आपको है तो कहीं आपके अंदर वो आदत तो नहीं पाई जाती, या आपके अंदर वो चीज तो नहीं पाई जाती जिसका हम जिक्र इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल समद आपको बता रहे। तो अभी जो मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछने वाली हूँ डॉक्टर साहब, वो ये कि अब हम लोग इतनी सारी साइंसी इजादात हैं उनका इस्तेमाल करने लगे, क्या उनके ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे अंदर सुस्ती और थकावट बढ़ गई? यहाँ क्योंकि काम नहीं कर रहे हम। देखें, आप देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा काम बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे कर बड़ों से ज्यादा बड़ी ज्यादा काम करनी चाहिए कि बच्चे ज्यादा काम करनी चाहिए? आप बताएं। बड़ी ज्यादा काम करनी चाहिए मगर बच्चे ज्यादा काम करें, है ना? क्योंकि बच्चा, अब यहाँ पर अगर एक बच्चा हो, देखिए एक बच्ची हो, तो वो 1 मिनट में यहाँ पर 1 किलोमीटर तकरीबन चंद 1 घंटे के अंदर कई किलोमीटर यहाँ घूम फिर रहे होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, थकते नहीं है। थकते नहीं हम बैठे, कभी आपके जो है ना चेयर के पीछे जाएं, कभी इधर आ गए, कभी उधर चले गए, कभी यूं गए, कभी बाहर गए, कभी, यानी कई किलोमीटर बच्चे चलते रहते हैं ना जी। ठीक है, बिल्कुल वाकई हकीकत है। हम जरा सा उठ के नहीं जाते, बच्चे वो बैठते ही नहीं है, सुकून नहीं है। अगर थकावट का कोई वजूद होता ना तो बच्चे थके होते और घूमते फिरते नहीं।
बिल्कुल, यहाँ पर ये बात समझ आ जानी चाहिए। बच्चों को देखें, यकीनन आपके घर में अभी भी घूम फिर रहे होंगे और आपने जरूर उनके ऊपर नजर डाली होगी कि देखो ये बच्चा था, चल फिर ये हमसे बच्चे तो उठा कितना घूम फिर रहे होते हैं, बिल्कुल वहां से भागे, इधर से उधर से आगे। ये देखिए थकावट का कभी कभी वजूद नहीं होता है, हम खुद थकावट, जिस तरह मैंने मिसाल दी आपको वो लड़की की जी, कभी हम खुद अपने लिए थकावट क्रिएट करते हैं। अब उमूमन ये होता है क्योंकि आराम का जगह जहां पर भी हो, आपको जब भी आराम की जगह पे आप जाते हैं तो आपको थकावट महसूस होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रात को क्योंकि आपने आराम करना होता है। ठीक, इसी तरह मैंने खुद आजमाया जहां पर भी, सॉरी आपका नहीं, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। देखिए मैंने खुद आजमाया, ये तमाम मेरी जिंदगी के तमाम तजुर्बात है। मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ, हमेशा रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ इस चीजों पे। मैंने खुद देखा कि एक दिन घर में जब भी मैं जाता हूँ ना, तो जाहिर है पूरा दिन हमने बैठना होता है, बोलना होता है। कभी कभी 10 घंटे मैं लोगों के सामने खड़े होकर लेक्चर देता हूँ। 10 घंटे, पूरा 10 घंटे खड़े होकर, यानी इतनी जिम्मेदारी होता है कि कभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो दोबारा उठ गए, बोर्ड पे आ गए और लिखना होता है, उनको समझाना होता है, पढ़ाना होता है। कभी कभी 2 बोर्ड रखे होते हैं, मल्टीमीडिया होता है, तो लोगों को गाइड करनी होती है। फिर जाके उसके अपने अपने टेबल पे जाके उनको समझाना होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है, तो फिर पास बुला के बुलाना होता है। ये सारा कुछ यानी खड़े होकर सारा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इंसान की। ये 10 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता है थकावट की कोई वजूद है कि नहीं। आम दिलचस्पी से काम कर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या, रात को जो हम लोग बहुत देर तक जागते हैं और उस पर देर से खाना खाते हैं, तो क्या ये चीज ये भी थकावट का हो जाता है? अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा था एक ये मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमें इस पे भी आता है रात को देर सोने का, और फिर इस पे आता है। अच्छा ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ, यानी मैं आपका तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं जब घर आ जाता हूँ ना, तो घर में वो एक कैफियत हो जाती है ना कि बस जल्दी से हमने लेटना, आराम करना है, आराम करना है। अच्छा मैंने देखा एक दिन 10 घंटे मैंने लेक्चर दिए, ठीक है, खड़े होकर, और पाँव मेरे सूज गए थे बिल्कुल, क्योंकि 10 घंटे जब इंसान खड़े होते हैं और वो टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर जाए उधर जाए ना, वो बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। तो जब मैं घर आया था तो घर में मेहमान आए हुए थे। अब उनके साथ भी बैठना था, ज़ाहिर है मेहमानों को तो ऐसा नहीं छोड़ सकते जी। अब मेहमानों के साथ फिर बैठना पड़ा, यकीन माने तकरीबन मैं यानी उसके साथ फिर हम गए थे, उनका कोई प्रॉब्लम भी था, फिर हम रात को वहीं पे गए थे जहाँ पर प्रॉब्लम था, वहां पर मैंने उन लोगों को समझाया, सारा कुछ वो मसला को सॉल्व किया। तो रात के तकरीबन कोई 3 बज गए थे, वापस आए तो उस सुबह फिर मुझे हर सूरत में 8 बजे पहुंचना था। ओह माय गॉड। जब आया भी था मैंने कहा था सो के क्या फायदा है, तो इतना टाइम में। अच्छा 4 बज गए थे, 4 बजे के बाद मैंने थोड़ा वजू किया था, वजू के बाद से मैंने नमाज का इंतज़ार करा था, जब नमाज बाजमात हो जाए तो उसके बाद फिर मैंने नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद मुझे सोना है। खैर नमाज हो गया था, फिर मैंने उसके बाद नमाज पढ़ी, और नमाज जो है ना उसके बाद थोड़ा देर मैं इधर उधर करता, मगर नींद आ जाता। मैं चाह रहा था नमाज के बाद सोना, क्या आपको सोए ना, मगर नींद आ गए। एग्जैक्ट जो 8 बजे थे ना, तो अम्मी जो है ना वो कहता है बैठा तुमने नमाज पढ़ा कि नहीं था? मैंने कहा अम्मी नमाज पढ़ के मैं सो गया था। तो कहता है उठो फिर, तुम तो इस वक्त यूं खड़े होते थे और आके बाहर जो है ना सबको जगा देते हैं, ये क्या हुआ हमें सबको बता देते। तो मैंने उन्हें कहा था आज जरा सा इस तरह हुआ था। कहता है बेटा फिर सो जाओ, तुमने कोई काम नहीं करना, आज सो जाना तुमने। मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे जिम्मेदारी है, मुझे जाना है, पहुंचना है, तो जल्दी करके। यानी वो दिन भी ऐसे ही फ्रेश रहा, बिल्कुल फ्रेश रहा। मैं जो पिछला दिन था वो भी उसी दिन में भी वही था मैं, लेकिन उस काम में मुझे इतना दिलचस्पी था कि मुझे टीच करना है, लोगों को समझाना है, गाइड करना। मतलब वो थकावट आपके अंदर महसूस ही नहीं हुई किसी को ना, आपको खुद को नहीं हुई। यानी तजर्बात है इंसान की कि थकावट का आप खुद तजर्बा करो। यानी ये ना मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो चुका होगा, आपको याद नहीं होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।
اور یہ تمام کے ساتھ ایسا ان کے ساتھ زندگی ایسا میں ہوا۔ کئی تجربات ہوتا ہے، مگر ہم اگنور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحیح، تھکاوٹ کو ہمیں گڈ بائی کر دینا چاہیے، بالکل۔ یعنی تھکاوٹ دیکھیں جب ہم موو نہیں کرتے ہیں، مسل جی۔ دیکھیں ہمارے تھک جاتے ہیں، مسلز ہمارے اس صورت میں تھک جاتے ہیں جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو کام پہ نہیں ڈالتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں کسی چیز میں، تو تھک جاتے ہیں ہم۔ اب ورزش میں لوگ دلچسپی اگر لیں تو اس کی تھکاوٹ مسل سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں ورزش کرتا ہے تو انسان کی سانس تو پھول جاتا ہے، لیکن وہ لیکن وہ جی چاہ رہا ہوتا ہے دوڑے ہیں، ایکسرسائز کے بعد بھی وہ اتنے فریش فریش ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر تھکاوٹ کام سے ہوتے ہیں یا مائنڈ کو استعمال کرنے سے تھکاوٹ ہوتی تو آپ ایک ورزش جو کرتے ہیں، ہم ورزش کرتے ہیں، ہمارے مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں، آپ اس پہ پتھر بھی تھوڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں جب ہم یعنی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں کرتے تو ڈیلی ڈالیں، ایسے ہاتھ لگائیں جو فارم کی طرح ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، بالکل ڈیلی ڈالی باڈی لٹک جاتے تو اس صورت میں تھکاوٹ آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جناب، سب سے زیادہ اگر ہم اپنے مسل کو استعمال کریں، اپنے دماغ کو استعمال کریں، یہ بیسٹ اور بہترین ہے ہر انسان۔ اچھا ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ لوگ بلا وجہ جو بہت ساری دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ اور سستی آتی ہے۔ ڈپینڈ اگر ہے کسی بھی چیز پہ انسان کو، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، کالر کو شامل کریں جی، اگر آپ کی اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اپنا نام بتائیے۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، عائشہ نا۔ اوکے عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ یہ مجھے بیٹے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے ذرا بات کرنی ہے۔ بالکل بات جی کیجیے۔ جی بات کریں، جی جی ہیلو ڈاکٹر صاحب۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر مجھے یہ معلوم کرنا تھا، میرا بیٹا ہے انس جمال، پیدائشی جو ہے نا مائنر سے نا فٹس آتے ہیں، پیدائشی فٹس آتے ہیں، جی اچھا، اور تو ڈاکٹر صاحب اس کی میڈیسن چل رہی ہے، تو میڈیسن سمجھ لیں 2 سال سے کھا رہا ہے بچہ نا، تو اس کا یہ ہے کہ نا دماغ اس کا کام نہیں کرتا، پڑھائی کی طرف جو ہے نا، پڑھنے میں یا کسی بھی چیز پہ زور ڈالتا ہے نا تو وہ نہیں کر پاتا۔ میں نے اس کا بہت روحانی بھی اور میں نے اس کا نا ہر طرف فزیشین کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ابھی تک یہ میڈیسن پہ ہی چل رہا ہے، تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے نا۔ ماشاءاللہ سے فزیکلی تو بالکل ٹھیک ہے اور اچھی خاصی باتیں کرتا ہے، سمجھداری کی باتیں کرتا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ میں بس یہ ہے کہ میموری ویک ہے، کہ پیسوں کی پہچان نہیں، کی پہچان نہیں ہے۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں نا؟ جی 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 بالکل، آپ ہمارے کراچی میں آپ ضرور آئیں، اپنے بچے کو بھی ساتھ لیں۔ یہ جو پی سی ہوٹل میں ہے ہمارے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو یہاں آنیر کچھ بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو، تو آپ آ جائیں، ایسا بہت سے لوگ اللہ نے کیور کیے، ٹھیک کیے۔ ایک بچی تھی، یہ پچھلا جو ہمارے سیمینار تھا اس میں وہ بڑے زیادہ اس کو فٹس پڑتے تھے اور پوری باڈی کامتے تھے ان کے نا، تو اللہ کا شکر ہے وہ کہہ رہی ہے ابھی 80% وہ کہہ رہے میں بہتر ہوئے۔ آپ آ جائیں سیمینار میں، آ جائیں، صرف سیمینار کو ایک بار اٹینڈ کریں۔ یہ جو ہے نا ڈاکٹر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ پی سی ہوٹل میں ہے، 3 بجے ہیں شام، کہاں پر؟ پی سی ہوٹل میں پی ہے، سی ہوٹل کراچی، پی سی میں نا، ہوٹل۔ پر کانٹیننٹل میں 3 بجے سیٹرڈے کو۔ اچھا جی، اور یہ ڈاکٹر صاحب پڑھنے پڑھانے کے لیے دیتے ہیں آپ کچھ یا نہیں، وہ میتھڈز ہوتی ہے، آپ آ جائیں تو آپ سمجھ لیں گے، بڑے اچھے میتھڈ سے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جائیں گی تو ایک پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ ہاں بالکل، وہ لیکچر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد سیٹرڈے کو، ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بھی چاہیں وہ سیمینار اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ہو رہی تھی ہماری کاہلی اور سستی پر، اور اس میں ایک اور چیز کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دوائیوں کا عمل دخل، اچھا کسی چیز کے کام میں کوئی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر اس میں ہماری پسند اور ناپسند شامل ہو، کیا اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے سستی اور کاہلی؟ پسند ناپسند کا دیکھیں، میں نے وہی بات کروں آپ کو کہ پسند ناپسند کا، یہ دیکھیں میں ایک اسٹوڈنٹ کا مثال دے رہا تھا کہ میڈیسن یوز کر رہے تھے نا، اب یہ دیکھیں ارادہ اتنے اسٹرانگ ہونا چاہیے، آگے ایک پروگرام انشاءاللہ ارادے پہ بھی کریں گے، ہے نا؟ بالکل، ارادہ، ارادے اور اس چیزوں پہ دیکھیں، ایک چیز جو ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ
ایک ارادہ انسان نے کر لیے ہیں ایک کام کے لیے جی تو دلچسپی اس میں خود بڑھتا ہے. اگر دلچسپی نہیں ہے تو ایک اسٹرانگ ارادہ کریں مجھے یہ کام کرنا ہے, جی تو جا کے جب وہ کام کریں گے تو وہ سارے کچھ صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اس میں دلچسپی لینے کے لیے اس کو کیا کریں, دلچسپی لینے کے لیے ٹھیک ہے ایک تو ذمہ داری لے لیں اپنے پہ, جی ٹھیک ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کے بعد آپ اس کو جو ہے نا اچھی چھات سے چاہیں کہ اس کام کو کرنا ہے چاہتے اس کے, اور اس کے بینیفٹس کو دیکھیں, اس کام کے بینیفٹس ضروری دیکھیں کہ یہ مجھے اس کی بینیفٹس یہ ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے, کام کرنا تو خود ہی ہو جاتا ہے, انسان سے کام ہو جاتا ہے, دلچسپی بڑھ جاتے ہے. اگر بینیفٹ زیادہ ہے, بینیفٹ زیادہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کو بینیفٹس نظر ہی نہیں آتے تو اس کام کو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل. تو ڈاکٹر صاحب اگر کچھ لوگوں کے جیسے کچھ ٹارگیٹ یا کچھ ان کے ایم ہوتے ہیں اور اگر وہ اس تک ہی نہ پہنچ سکے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کچھ ایسی صورتحال؟ ہاں, وہ ڈلنس آ جاتا ہے, مایوسی آ جاتے ہے. دیکھیں مایوسی جب آتے ہیں تو انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے, دلچسپی کم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ پتہ ہے وہ اس میں تقریباً کوئی 10 سے 20 بیماریاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ساری بیماریاں اگر کیور نہیں ہوئے نا تو بس پھر کوئی فائدہ نہیں. ان کے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں جو میڈیکلی کیور نہیں ہوتے, یہ دنیا کو سر کیے ہوتے کیور نہیں ہوئے ہوتے, الحمدللہ وہاں آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے, جو نہیں ہوا ہے وہ نظر آتا ہے, اس لیے ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اچھا میرا یہ تو تھا, یہ تو ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. صحیح. ہاں, جو میں اتنا سالوں سے 30 سال سے میں دوائیاں کھاتے رہتے, میڈیسن لیتے, کروڑوں پیسے خرچ کے, یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فلاں کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ مطلب پازیٹیو والی جو چیز تھی وہ زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں, جو نیگیٹو ہے جو اس کو نہیں زیادہ ہوا کر رہے ہے ہیں, جو نہیں ہوا اس کو پہ دیکھ رہے ہیں. فوکس رہتا ہے. اب وہ دلچسپی کم ہو جاتا ہے انسان کا. صحیح بھائی جب جو میں کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے اس کو دیکھیں, اس کو فوکس کریں اور رزلٹ ملے گا اور بہترین. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے گھر والوں کی طرف سے ان کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے تم ناکام ہو, تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی کیا سستی اور کاہلی اور تھکاوٹ آ سکتی ہے؟ ہاں, منفی بات ہے اگر ماحول میں کرتے ہیں ہم, جی کبھی کبھی ہم لوگوں میں بہت سی غلطیاں نظر آتے ہیں, انتہائی زیادہ. کچھ تو ہم بتا سکتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ خامیاں ہیں, لازمی بتانی چاہیے کہ یہ خامیاں ہیں, اس کو دور کریں, اس کو ختم کریں. مگر یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں میں کوئی حوصلہ, تم تو کمزور ترین ہو, صحیح, یہ نہیں دلانا چاہیے آپ. مگر خامیاں بتا دیں کہ یہ خامیاں ہیں, اس طریقے سے بتا دیں تاکہ کہ وہ اس ان کو کو سالو کرنا ہے, سالو کریں, بالکل ٹھیک کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, ان کو پریشان نہ کریں, ان کو بالکل پریشان نہ, یعنی اس کو یہ نہ کرے کہ تم تو یعنی کمزور ترین ہو, یعنی اس کو کہ آپ میں یہ چیز ضرور ہے, جی آپ اگر کرنے کی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ انسانی اعصاب پر بھی اثر ڈالتی ہے, اس کو بھی متاثر کرتی ہے سستی اور کاہلی؟ بہت متاثر کرتے ہیں. میرے ساتھ تقریباً آج سے 12 سال پہلے ایک شخص کام کرتا تھا, تو وہ صبح لیٹ آ جاتا تھا, ہمیشہ صبح لیٹ آتا تھا آفس میں, اور شام کو ان کو بہت جلدی ہوتے تھے, کہتے میں تک جاتا ہوں, مجھے جانا, ہر صورت میں ابھی مجھے جانا. تو میں نے کیا کیا تھا, وہ شخص کو میں نے اس کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, ٹریننگ ملتے ہیں, آپ کو آپ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں, آپ یہاں پر کچھ سیکھتے ہیں آپ, اور یہاں پر کچھ اپنے ایکسپیرینسز بڑھاتے ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ نہیں لگتا ہے تو آپ خود اس کو انسٹیٹیوٹ بنا لو. اگر یہ آپ کے لیے کچھ نہیں, اس کی اہمیت نہیں, تو اس کی اہمیت بینیفٹس آپ لکھ لو اس کے. تو وہ کہہ رہے مجھے تو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہاں کے یہ بینیفٹس ہے. آپ یقین مانے وہ صبح ٹائم سے پہلے آیا, 1 گھنٹہ پہلے انتظار کر رہا تھا, میں گیا تھا تو میں نے کہا تھا آج تو سارا کچھ ہو گیا, کیا ہوا ہے؟ آپ کہتا ہے یہ تو آپ کل جو آپ کا نصیحت میں نے دیکھا, میں نے کہ نصیحت نہیں تھا وہ میں نے آپ کو صرف بینیفٹس بتائے, وہ نصیحت بالکل نہیں تھا. کہتے ہیں واقعی یہ نصیحت. اور شام کو کبھی انہوں نے نہیں کہا, اور اس کے بعد کبھی بھی اگر 5-10 دن کے بعد اگر اس میں ایسے چیز آ جاتا تو میں اس کو پڑھا کے اس کو بتاتا تھا, یہ دیکھے اس کی یہ بینیفٹس ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کالر ہمارے ساتھ ہیں, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی خان سے میں محمد کر رہا تھا. جی آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ جب کام سے
बहुत थोड़ा थक जाता है, तो उसको जो है ना बस में जो है बिल्कुल बेचैनी पैदा हुई होती है और बिल्कुल थकावट करता है, किसी काम जो है करने के लिए दिल। सॉरी, मैं आपकी बात का पूरा मतलब नहीं समझी कि जब इंसान बहुत ज्यादा थक चुका होता है, सुस्ती और काहली आ चुकी होती है, तो लाइन आई थिंक ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, इनकी पूरी बात नहीं हुई थी। हाँ, ये इस पे ही हम पूरी बात कर रहे हैं, हम इसी सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं कि इंसान अगर सुस्ती और काहली का शिकार हो रहा है तो डॉक्टर साहब ने कहा सबसे पहले तो आपको उसमें अपनी दिलचस्पी पैदा कर ले काम में। दिलचस्पी पैदा कर ले, सबसे अहम तरीन बात। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा सा और सवाल में, जैसे हम बात करें काहली और सुस्ती मायूसी में तब्दील हो सकती है। हाँ बिल्कुल, काहली और सुस्ती मायूसी, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब आपके काम में अगर वो हुआ नहीं तो आपको मायूसी होता है ना, मायूसी हो जाता है इंसान। करना ये चाहिए जिस तरह के मैंने, यानी सबसे जरूरी अपने लिए भी और दूसरे लिए, जिस तरह मैंने जो ऑफिस बॉय था जो आता था, जो लेट आता था, मैंने क्या किया उसको बिठा के इसी तरह के मैंने उसको बेनिफिट्स बताया कि देखिए यहाँ पर आपके फ्यूचर के कोई ना कोई कुछ तो कोई ना कोई आपका कोई ना कोई काम तो जरूर होना चाहिए ना, जिंदगी का कोई मकसद आपको होना चाहिए। तो ये हौसला बढ़ाता है। अब देखिए जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने वर्कर्स के हौसलों को ऐसे तरबियत देते हैं कि वो वर्कर जो है ना कस्टमर के हौसला बढ़ाते हैं, उनको ऐसा तरबियत दे देते हैं कि वो खुद तो हौसला बढ़े होते हैं, वो कस्टमर्स के जो है हौसला बढ़ाते हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से पेश आते हैं, बहुत एक बड़ी बेहतरीन तौर तरीके से पेश आते हैं और उसको अपने प्रोफेशन, जो अपना प्रोफेशन है उस पर फख्र करते हैं और वो उसमें दिलचस्पी उसके इतने से आता होता है कि वो फख्र करता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे फख्र है, मुझे ये करना है। और तो जाहिर है वो इंसान के वो चेहरे से लग रहे होता है, इंसान के वो मूवमेंट से लग रहे होता है, इंसान के बॉडी लैंग्वेज से लग रहे होते हैं। तो जब कस्टमर आते हैं वो खुद ही वहाँ फील करता है अच्छे। यानी कि देखिए अब हमारी जिंदगी का एम भी होना चाहिए ताकि हमारी सुस्ती और काहली नहीं आ रहे। आज का जो पूरा शो था ये जिस बात के ऊपर था वो ये था कि हमारी जो सुस्ती और काहली, हमारी थकावट, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं, उससे भी आपने सीखा होगा। हमारी पसंद नापसंद उस काम में कितनी है, हमारी मैं जिंदगी बताता का हूं, एक मैंने रिसर्च की एक कंपनी पे, उनके जितने भी लोग हैं जब से वहाँ पहुँचते हैं तो मुस्कुराहट, हशाश बशाश, अच्छा तरोताजा। मगर मैंने देखे कि उसकी कुछ लोगों पे मैंने ऐसा रिसर्च किया कि वहां पर जब घर जाते हैं तो जब तक कंपनी ने, यानी कंपनी उनके लिए ऐसा था कि उनके लिए खुशी था, मुस्कुराहट था, सारा कुछ था, आप चीज भूल गए, घर आ गए परेशानी, और जाते वक्त तक थकावट भी है, परेशानी भी है। तरहाल के काम की जगह पे उसको थकावट और वो नहीं है। वजह क्या है? ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काम की जगह पे ताकतवर रहते हैं और घर जब आते हैं तो वो थके होते हैं। याद रखिए ये आपके अपने साइकी है, आपने अपनी थकावट खुद दूर करना, दिलचस्पी लें, घर में भी अच्छी सलूक करनी है, घर में भी अच्छा ही करनी है। बिल्कुल। तो यकीनन आप लोग आज बहुत कुछ सीख गए होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बहुत कुछ नहीं है, ये थोड़ा है, सीखने को भी बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ है सीखने को। ये बिल्कुल इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह, को ऐसा फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे और इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे। बिल्कुल, और अच्छी और पॉजिटिव बातें मिलते रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए और मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और ताकतें दे। मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी दुआएं मेरे और नाना के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए ला चुके हैं, एक ऐसा प्रोग्राम है ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन तो नाम है लेकिन ये उससे अबव है, ये उससे भी ज्यादा है। क्योंकि आज का जो, अगर आपने गौर से देखा होगा और आपने सुने होंगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपके अंदर बहुत सी खामियां जो ठीक करना है आपने, आप वो छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, छोटे मसाले होते हैं बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यकीनन देखें कि आप अब अपनी सुस्ती, काहली और थकावट को खत्म करेंगे, उस काम में दिलचस्पी पैदा करेंगे जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि बोर होके भी करना है और दिलचस्पी से भी करना है, तो इसका मतलब है कि खुशी से करो तो ज्यादा अच्छी बात है, मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।